جو حقیقت میں خود بہادر ہو، جو حقیقت میں خود بہادر ہو، پسر اس کا دلیر ہوتا ہے، کیوں نہ ہو عباس مثل علی، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ ذوالفقار ایسا کوئی دوسرا ہتھیار کہاں، ذوالفقار ایسا کوئی دوسرا ہتھیار کہاں، یا علی آپ نے بنوائی ہے یہ تلوار کہاں، یا علی آپ نے بنوائی ہے یہ تلوار کہاں۔ میں نے دل سب کے ٹٹولے ہیں، میں نے دل سب کے ٹٹولے ہیں، خبر ہے مجھ کو، میں نے دل سب کے ٹٹولے ہیں، خبر ہے مجھ کو، سب نصیری ہیں مگر ضرورت اظہار کا۔ یا علی آپ نے بنوائی ہے۔ کچھ تو میری وفا کا صلہ دیجیے، کچھ تو میری وفا کا صلہ دیجیے، پردے غیب اب تو ہٹا دیجیے، پردے غیب اب تو ہٹا دیجیے۔ وہ آپ ہیں منتظر اور ہم منتظر، آپ ہیں منتظر اور ہم منتظر، فرق زیر و زبر کا مٹا دیجیے، فرق زیر و زبر کا مٹا دیجیے، کچھ تو میری وفا کا صلہ دیجیے۔ نعرہ لب پر لیے ہوئے، مدحت امام عصر کی لب پر لیے ہوئے، وہ قطرہ ہے آج ظرف سمندر لیے ہوئے، ہے آج ظرف سمندر لیے ہوئے، او میرا عریضہ جانب کوثر لیے ہوئے، میرا عریضہ جانب کوثر لیے ہوئے، چلی ہے میرا مقدر لیے ہوئے، موجیں چلی ہے میرا مقدر لیے ہوئے، وہ جن لوگوں نے جلایا تھا بستر امام کا، جن لوگوں نے جلایا تھا بستر امام کا، وہ در بدر ہے کاندھے پہ بستر، وہ در بدر ہے کاندھے پہ بستر لیے ہوئے، وہ قطرہ ہے آج
سمندر لیے ایک نعرے سے جتنے شاہ و تونگر دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے شاہ و تونگر دکھائی دیتے ہیں، وہ سبھی حسین کے نوکر، سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے شاہ و تونگر دکھائی دیتے ہیں، وہ پکارتی ہے سخاوت وہ در حسین کا ہے، پکارتی ہے سخاوت وہ در حسین کا ہے، جہاں فقیر قلندر دکھائی دیتے ہیں، جہاں فقیر قلندر دکھائی دیتے ہیں، او حسین تیرے سپاہی عجیب شان کے ہیں، حسین تیرے سپاہی عجیب شان کے ہیں، ارے سب اپنی ذات میں لشکر، سب اپنی ذات میں لشکر دکھائی دیتے ہیں، او علی کے در کے گداگر بھی معجزہ گر ہیں، علی کے در کے گداگر بھی معجزہ گر ہے، ارے فقیر ہو کہ ابو ذر، فقیر ہو کہ ابو ذر دکھائی دیتے ہیں، دیکھیے بتاؤ خاص کہ کہیں زمین پہ فرشتے نظر نہیں آتے، کہیں زمین پہ فرشتے نظر نہیں آتے، ارے مگر حسین کے در پر، مگر حسین کے در پر دکھائی دیتے ہیں، مگر حسین کے در پر دکھائی دیتے ہیں، وہ زمین جو غم شہ میں بہائے ہیں آنسو، زمین جو غم شہ میں بہائے ہیں آنسو، ارے وہی تو ہے جو سمندر، وہی تو ہے جو سمندر دکھائی دیتے ہیں، وہ نہ جانے کس سے بنی ہے یہ خاک کرب و بلا، نہ جانے کس سے بنی ہے یہ خاک کرب و بلا، ارے یہاں کے ذرے بھی گوہر، یہاں کے ذرے بھی گوہر دکھائی دیتے
حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے شاہ و کونکر دکھائی دیتے ہیں۔ نعرہ برائے تاجیر ظہور امام زمان ولن نعرہ مہندی مرزا بن جا انسان کی شخصیت کو بیان کرتا ہے، انسان کی حیثیت کو بیان کرتا ہے، اور اس نے جب انسان کی شخصیت اور حیثیت کو بیان کیا تو قسم کھا کر کہا، شاید انسان ایسے نہ مانتا، لہٰذا اللہ نے قسم کھا دی، اور قسم بھی اس نے ایسی چیزوں کی کھائی ہے جو واقعی لائق تحسین ہے، لائق حسنہ ہے، اور واقعی وہ اللہ کی نظر میں معتبر و مقدس و محترم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرے جیسا معمولی انسان جب اپنی بات کو منوانے پر آتا ہے اور اگر قسم جیسی بات کرواتی ہے کہ اگر بات سامنے والا قسم کھا کر یقین کر لی جائے تو قسم پھر ہم ایسی چیز سکھائیں گے کہ جو سامنے والا قبول کر لے، اسے ایکسیپٹ کر لے۔ ہم یہ تھوڑی نہ کہیں گے کہ دیوار کی قسم ہے، زمین کی قسم، پیڑ کی قسم، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کی قسم کھائیں گے تو سامنے والا قبول ہی نہیں کرے گا، مذاق کر رہے ہو، تفریح اڑا رہے ہو۔ لیکن جیسے ہم کہیں گے قرآن کی قسم، مولا عباس کے علم کی قسم، ذریعہ مقدس حضرت امام حسین کی قسم، اب ہے کوئی مائدہ لال جو انکار کرتے؟ اب اگر اس کے بعد قسم کھانے کے بعد ایسی مقدس چیزوں کی قسم کھانے کے بعد بھی اگر سامنے والا نہ مانے تو اس کے ایمان میں کمی ہے،
اس کے یقین میں کمی ہوگی، اس کی محبت میں کمی ہوگی جو اہل بیت سے ہے اس کے دل میں، جس محبت کا وہ دم کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہم مولا عباس کی قسم کھا رہے ہیں اور تم ماننے کو تیار نہیں، اس کے باوجود بھی پھر بھی ہمیں جھوٹا ثابت کر رہے ہو، پھر بھی ہمیں جھوٹا مان رہے ہو، تو تمہارے ایمان پہ نہیں، قرآن کی قسم کھا رہے ہو پھر بھی نہیں مان رہے ہو، پھر ایمان پہ نہیں۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی جھوٹی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ جاہل، نادان، نافہم، ناسمجھ افراد ہوں گے تو جھوٹی قسم قرآن کی کھا لیں گے، حالانکہ اگر وہ جھوٹی قسم کھائیں گے تو ان کو کہیں نہ کہیں دنیا یا آخرت میں اس کا ازالہ بھگتنا پڑے گا۔ جھوٹی قسم اگر کسی نے معصوم کی یا ان مقدسات کی کھائی ہے جو اللہ کی نظر میں شاعر اللہ ہے، جو اللہ کی نظر میں مقدس ہے، محترم ہے، اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی اس کا منہ کالا ہو اور آخرت میں بھی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ ایک سلوات پڑھ لے اللہ نے انسانیت کی شرفیت کو بیان کیا، حسنیت کو، تین کی قسم۔ اب کچھ لوگ نافہم افراد سمجھتے تین والے ان کی قسم، بھائی ان کی قسم کیوں کھائی جائے گی؟ ایک سلوات پڑھے وہ تین کی قسم، تین ایک پھل ہے، بس زیتون اور زیتون کی قسم۔ اب آپ حکما سے پوچھیے جا کر کے تین یعنی انجیر کس کہتے ہیں، ہے نا، اور زیتون کس قدر فائدے مند ہے، کس قدر مفید ہے انسانی جسموں کے لیے، ہے نا۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینا کی قسم، اس پہاڑ کی قسم ہے جس کے اوپر حضرت موسیٰ کلیم اللہ جا کر کے باتیں کیا کرتے تھے اللہ سے، ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک نبی خدا کے، ایک معصوم نبی کے، کلیم اللہ جو ہے صاحب شریعت ہے، العزم پیغمبر ہے، اللہ کے حبیب ہے، موسیٰ، ان کے قدم اگر پہاڑ سے مس ہو جائے تو اللہ کی نظر میں لائق قسم ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کی قسم اللہ نے اسی لیے تو کھائی، ورنہ کیوں کھائے گا پہاڑ کی قسم؟ پورے سینا کی قسم اسی غرض سے کھائیں گے، حضرت موسیٰ اس پر جا کر باتیں کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ پورے سینا کی، وہاں بلد الامین کی قسم، اور بلد الامین یعنی شہر مکہ کی قسم۔ شہر مکہ بھی لائق قسم نہ ہوتا اگر محمد مصطفیٰ جیسا بندہ نہ ہوتا، اگر محبوب خدا نہ ہوتا تو وہ مکہ بھی لائق قسم نہ ہوتا۔ اللہ نے شہر مکہ کی قسم کی اسی لیے کھائی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس جگہ پر بھیجنا تھا، اس جگہ پر اللہ نے اپنے حبیب کو پروان چڑھانا تھا، کیا تھا؟ شہر مکہ کی قسم، ہے نا۔ چار قسمیں کھائیں، پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسنیت کی منزل پر فائز کیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر یہی انسان ایسا پست ہوا، ایک طرف تو خداوند متعال نے چار قسم اٹھانے کے بعد اللہ کی انسان کی حسنیت کو، اس کی اشرفیت کو بیان کیا، اور دوسری طرف فوراً کہہ دیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر یہی انسان اس قدر پست ہو گیا کہ اسفل سافلین میں جا گرا۔ اسفل سافلین کا مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، اس کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ جہنم کا سب سے خراب طبقہ، سب سے واہیات طبقہ جہنم کا، جسے اسفل سافلین کہا جاتا ہے، وہ سب سے خراب جگہ جہنم کی، جہاں ایسے افراد، ایسے انسان ٹھہرائے جائیں گے، جہاں ان کو رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آگے اس نے بیان فرمایا کہ دیکھو کیا نام ہے، احسنیت کی منزل پر اگر رہنا چاہتے ہو اور اسفل سافلین سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرنا تمہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لے آؤ اور عمل صالح بجا لاؤ۔ دیکھو ہم تمہیں اسفل سافلین میں رکھیں گے نہیں اگر تم ایمان لے آئے، ہم تمہیں احسنیت کے درجے پر فائز رکھیں گے اگر تم ایمان لے آئے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لائے۔ اب اگر کوئی ایمان لے آئے اور عمل صالح بجا لائے تو معلوم اللہ نے کہا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا انعام دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھنے والے کبھی نہ مٹنے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا، اللہ کی طرف سے اس کو اس قدر جزا دی جائے گی، اس قدر اس کو انعامات دیے جائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور بہترین انعام اگر ہے تو وہ بہشت ہے، جنت ہے، اس سے بہترین انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ نمازیں، سجدے، رکوع، سجود، قیام، قعود، ساری عبادتیں، یہ صرف بندہ اس لیے کر رہا ہے کہ جنت میں چلا جائے، خدا راضی ہو جائے، خدا راضی ہوگا تبھی تو جنت میں جائے گا۔
सारी इबादतें, माँ बाप का एहतराम, पड़ोसियों का हुकूक, बच्चों के हुकूक, जहाँ बीवी का हुकूक है ना, मस्जिद के हुकूक, आपस में एक दूसरे मोमिन के हुकूक, ये सारे इंसान क्यों अदा करना चाहिए कि खुदा राजी हो जाए। खुदा क्यों राजी करना चाह रहा है? तो खुदा राजी होगा तो जन्नत में जाना। सारे आमाल जन्नत के ऊपर टिके हुए हैं, सामने सारा दारोमदार जन्नत है। जन्नत से बेहतर, जन्नत से हसीन, जन्नत से आला, जन्नत से अफजल, जन्नत से अच्छा कोई इनाम अल्लाह की नज़र में नहीं था। लिहाजा जन्नत को हल्के बना लीजिए, खाली ऐसे ही मिल जाएगी। ऐसे सजदे कि जिन सजदों में न जाने क्या क्या याद आ जाता है। एक सलवात पढ़ मोहम्मद, सारी तनवीर को खत्म करते मुख्तसर समझते हैं। खास बात क्या है? इसाले सवाब मजलिस है मेरा, एक तरीका भी यही है कि इसाले सवाब में तो इसाले सवाब हो, ढंग से हो। एहसानियत को अल्लाह ने बयान किया, इंसान की अशरफियत को अल्लाह ने कसम का कर बयान किया। इस बात जब कसम का ही है तो कुछ तो होगा ऐसे इंसान। क्या ऐसा है इंसान में अल्लाह ने देखा कि कसमें पाकर कहा कि ये एहसानियत की मंजिल पर हमने से एहसन बना। और एक जगह तो अल्लाह ने फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, जब इंसान को खल्क कर लिया अल्लाह ने, बना लिया, तो क्या कहा? फख्र कर रहा है। आप किसी चीज को बनाएं, किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से सजा लें तो आप फख्र नहीं करते हैं कि क्या कहना ये हमने बनाया है, क्या बेहतरीन हमने पुताई की है, मसलन क्या खूबसूरत पुताई हुई है मस्जिद की। एक सलवात पर मोहम्मद। ऐसे लोग भी फख्र करते हैं। तो जो वाकई आंखें जहाँ रखना थी वहाँ उसने आंखें रखी, जहाँ दिमाग रखना था वहाँ दिमाग रखा, जहाँ बाल उगाना थे वहाँ उगाए, जहाँ नहीं उगाना थे वहाँ नहीं उगाए, जहाँ जरूरत महसूस जिस चीज़ की अल्लाह ने वहाँ उस चीज़ को रख दिया। तभी तो अल्लाह ने कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आप देखिए ये सूरत कितना हसीन है, इसको खल्क करने के बाद अल्लाह ने नहीं कहा। चांद कितनी बेहतरीन नूर दे रहा है, इसको खल्क करने के लिए अल्लाह ने नहीं कहा। हवाएं इंसानों को अच्छी सांसें दे रही है, कपड़े सुखा रही है, हमारे खेत लहरा रहे हैं इसी हवाओं की वजह से, लेकिन हवाओं को चलाने के वक्त अल्लाह ने नहीं कहा। इतनी चीजें अल्लाह ने खूबसूरत और हसीन और बेदाग खल्क की, फिर भी अल्लाह ने नहीं कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कहाँ उसने फख्र किया है, कहाँ उसने घमंड दिखाया अपना? जब इंसान की खिलकत, तब जब अल्लाह फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन कह रहा है, इंसानियत की खिलकत करने के बाद वो अकड़ रहा है, वो घमंड कर रहा है, वो फख्र कर रहा है, और करना भी चाहिए। मामूली इंसान जिनके कुदरत में कुछ नहीं है वो घमंड करते हैं, जिसके दस्ते कुदरत में सब कुछ है वो क्यों कर घमंड न करे। सलवात पढ़ लो मोहम्मद। ऐसा क्या रखा है इस इंसानियत में? आप याद रखिएगा, वो हारून रशीद वाला आपको उससे याद होगा, एक मरतबा अपने महल की छत के ऊपर खड़ा हुआ अपनी बीवी जुबैदा के साथ रात के अंधेरे में नजारा कर रहा था आसमान का। एक मरतबा चौधरी का चांद बादलों को चीरता हुआ निकला, और जैसे ही वो नूर बिखेरता हुआ, नूर बरसाता हुआ चांद चौधरी में जाहिर हुआ, तो हारून रशीद कहने लगा, देखो इतना खूबसूरत चांद है, सारी मखलूक में अगर कोई खूबसूरत है तो ये चांद है। अब जुबैदा जो उसकी बीवी थी, अनपढ़ तो थी नहीं, जाहिल तो थी नहीं, गंवार तो थी नहीं, किसी गांव देहात की तो थी नहीं, बादशाह वक्त की बीवी थी। आजकल गांव की औरतें बड़ी समझदार हो गई है। तब वो कहने लगी, नहीं चांद नहीं, इंसान खूबसूरत है। अब दोनों में बहस हुई, बात यहाँ तक आई कि देखो अगर तुम ये कह रही हो तो इसके मामले में कोई कुरानी दलील हो, कोई दलील दो कि इंसान खूबसूरत है, चांद नहीं खूबसूरत नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मैं कह रही हूँ अपने इल्म के बिना पर कह रही हूँ, अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है, चांद ऐसा नहीं है। बहस मुबाहिसा हुआ, यहाँ तक कि बात तय हुई कि देखो अगर तुमने इस मामले में दलील ना दी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब जब बात तलाक की आई तो हर औरत घबरा जाती है कि और कहीं 3 तलाक वाला मामला हो। एक सलवात पढ़ने पर तलाक हो वहाँ तो और जल्दी घबरा जाता है, वहाँ भी वही मसला था। अगर मामला हल्ला किया, दलील ना दी तो तलाक है। बस जैसी तलाक का नाम सुना, सारे दरबारी मौलवियों को जमा किया, सारे दरबारी मौलवी सर जोड़े हुए कुरान पढ़ते रहे। शाम हो गई, कोई फैसला न कर पाया कि हारून सही है या जुबैदा सही है। नतीजा ये निकला, जाहिर सी बात है, जब हमारे घर की रोटियां, हमारे घर का चूल्हा
मोदी सरकार की वजह से अगर चल रहा हो तो हम उन्हीं की गाएंगे। ये गैर मुमकिन है कि हमारा खिलाए अगर कोई और उसी की ना गाए, है ना। अब मामला वही हुआ कि हारून की वजह से सारे मौलवी दरबारी जितने थे सबके घरों का चूल्हा इसी बादशाह के वक्त की वजह से चलता था। लिहाजा बादशाह के खिलाफ कौन जाए, कौन सरकार के खिलाफ जाए, कौन ये कहे कि कोरोना आपका लाया हुआ है। सलावत पढ़ने वाला कौन कहेगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन हर इंसान उसी कह रहा है जिसकी खा रहा उसी गा रहा है। तो ये मामला आज से ही चला रहा है, शुरू तो चला रहा है, हुजूर के ज़माने से चला रहा है, जिसकी खा रहे उसकी गा रहा है। अब सारे दरबारी मौलवियों ने तय किया कि भाई हारून रशीद जो है वो सही कह रहे हैं कि चांद खूबसूरत है, इंसान खूबसूरत नहीं है। लगे अच्छा, सारे दरबारी मौलवियों ने फैसला कर दिया कि हारून की बात सही है। जाहिर सी बात, अगर उसकी मुखालिफत में जाएँ तो दरबार से निकाले जाएँ, रोटी रोजी बंद हो जाए। लिहाजा फैसला हारून रशीद सही कह रहे हैं और जुबैदा गलत है। अच्छा ठीक है, शाम हो गई थी, उधर से टहलते हुए अली के दीवाने बहरूले दाना पहुंच गए। ये भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या बात है कि हम लोग एक मसले को लेकर अटके हुए हैं और आप तो बेहतरीन है, समझदार। अच्छा, सब जानते थे दीवाना है, लेकिन फैसला बड़ा दाना होता है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद। आए बहरूले दाना, क्या बात है, क्या है, ये क्यों शोर हो रहा है, क्यों जमा है, क्यों तुमने गंभीर है, मैं ऐसा सा बात है। कहला अच्छा ठीक है, मसला तो हम हल कर देंगे, लेकिन देख रहे तुम गुरूब आफ्ताब हो चुका है, वक्त मगरिब आ गया, लिहाजा नमाज पहले पढ़ ली जाए, फिर जो है मसले को फिर से बताना, फिर मैं हल करूंगा। ठीक है। कहने लगे देखो नमाज तो होगी लेकिन जमात इमामत हम करेंगे आज। तो सब राजी हो गए। हमारी तो हर अहरे गहरे के पीछे हो जाती है, आप तो आले रसूल के चाहने वाले हैं। सब खड़े हो गए हाथों को बांध के, जनाब बहरूल दाना के पीछे बहरूल दाना ने इमामत के फराइज़ अंजाम देना शुरू किया। अल्लाहु अकबर, सूरह हम पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। उसके बाद जो सूरा उन्होंने शुरू किया, दूसरा सूरा पढ़ना भी जरूरी है वाजिब नमाज में। एक सूरे से काम नहीं चल सकता सिवाय वाजिब के। मुस्ताहब अगर पढ़ रहे हैं तो सूरह नम से काम चल सकता है, लेकिन वाजिब नमाज है तो उसमें दो सूरे पढ़ना जरूरी है। लिहाजा हम के बाद उन्होंने सूरा पढ़ना शुरू किया और इत्तेफाक से यही सूरा पढ़ा, सूरह वत्तीन। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम। जैसे ही कमर कहा, कमर यानी चाँद। अब बहरूल दाना ने कमर कहा लफ्ज़ इंसान को हटा करके आयत में, तो पीछे जो हाफिज खड़े थे कहने लगे नहीं नहीं इंसान है, पीछे तो लुक़मा मिला। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। फिर बहरूल ने सूरा शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल क़मर। फिर कमर कह दिया, फिर दोबारा लुक़मा मिला, लक़द ख़लक़नल इंसान। फिर बहरूल ने सूरा शुरू किया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान की जगह फिर लक़द ख़लक़नल कमर कहा। अब जब तीसरी मरतबा कहा तो पीछे खड़े हुए खलबला गए। फिर उन्होंने किसी ने कहा कि लक़द ख़लक़नल इंसान। बहरूल ने नमाज घूम के बाद फिर मसला क्यों सुबह से अब तक नहीं सुलझा पा रहे थे? तुम खुद कह रहे हो इंसान एहसन है, तो फिर क्यों कहते हो चांद एहसन है? सलावत पढ़ लो। एक और सलावत पढ़ लो। पर तो यार मैं शायद इजाफी हो जाए, जल्दी से एक सलावत और पढ़ ले पर मोहम्मद। सवाल ये है कि अल्लाह ने एक तरफ कस्में खाकर एहसानियत को बयान किया, जल्दी से जवान मेरे दोस्त अजीज हमसे भाई एहसानियत को बयान किया, फिर फौरन कहा सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। ऐसा क्या किया इंसान ने कि अस्फला साफिलीन यानी जहन्नम के खराब तरीन हिस्से में चला गया? तो उलमा ने यहाँ के ऊपर कहा कि 5 चीज़ों को अल्लाह ने खल्क़ किया। अक्ल को खल्क़ किया, गुस्से को खल्क़ किया, शहवत को खल्क़ किया, हसद को खल्क़ किया और लालच को खल्क़ किया। इन 5 चीज़ों को अल्लाह ने जब खल्क़ किया तो इन 5 चीज़ों को 3 मखलूक में अल्लाह ने अपनी बांट दिया। फरिश्तों में बांटा, इंसानों में बांटा, हैवानात यानी जानवरों में बांटा। 5 चीज़ों को 3 मखलूक़ात में अल्लाह ने तकसीम किया। फरिश्तों को अल्लाह ने सिर्फ अक्ल दी, बहुत जल्दी जल्दी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। फरिश्तों को अल्लाह ने सिर्फ अक्ल दी, न वहाँ गुस्सा रखा, न वहाँ शहवत रखी, न वहाँ हसद रखा, न वहाँ लालच रखी।
جب وہاں یہ چاروں چیزیں ہیں ہی نہیں اور صرف عقل ہی عقل ہے تو معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہی تو ہوگا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ الحمدللہ جلدی سے بڑے بریانی کی دیگ ٹھنڈی نہ ہو جائے، ایک صلوات بڑے بڑے محمد، وہاں بھوک ہے ہی نہیں، وہاں شہوت ہے ہی نہیں، وہاں پیاس ہے ہی نہیں کہ بیٹا رو رہا ہے اس کے لیے جانا ہے، روزی کمانا، کچھ نہیں، وہاں صرف اللہ اللہ۔ کیوں؟ وہاں صرف عقل ہی عقل ہے۔ جہاں عقل ہے تو وہاں صرف عبادت ہی عبادت ہے۔ دوسری مخلوق، حیوانات، جانور تو جانور، وہاں عقل نہیں رکھی اللہ نے، یہ چاروں چیزیں عطا کرتی۔ فرشتوں کو صرف عقل دی، یہ چاروں چیزیں نہیں دی۔ ان جانوروں کو صرف یہ چاروں چیزیں دے دی، عقل نہیں دی۔ شہوت جانوروں میں ہے، حسد جانوروں میں ہے، لالچ جانوروں میں ہے، غصہ جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ آپ ایک بوٹی ڈال کر دیکھ لیجیے 4 جانوروں کے سامنے کیسے لڑیں گے۔ لالچ ان کے اندر بھی ہے، حسد ان کے اندر بھی ہے، شہوت ان کے اندر بھی ہے، غصہ ان کے اندر، یہ ساری چیزیں جانوروں میں پائی جاتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے احسن بھی کہا ہے، اور ہمارے ہاں انسان کو فرشتے سے افضل کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ آپ یاد رکھیے کہ یہ چاروں چیزیں فرشتوں میں نہیں رکھی، صرف عقل رکھی، لیکن جانوروں میں یہ چاروں چیزیں رکھی، عقل نہیں رکھی۔ اب تیسری منزل پر آئے ہم اور آپ انسان۔ انسانوں میں اللہ نے عقل بھی رکھی، حسد بھی رکھا، شہوت بھی رکھی، غصہ بھی رکھا، لالچ بھی رکھی۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی۔ فرشتوں میں یہ چیزیں ساری نہیں تھی، صرف عقل تھی، لہذا وہاں اللہ اللہ تھا۔ فرشتوں سے افضل انسان کیسے ہوگا؟ یہ سننے کی بات ہے کہ فرشتوں سے بہتر کیسے ہوا، احسنیت کی منزل پر کیسے جائے گا۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے انسانوں میں رکھی، فرشتوں میں نہیں تھی۔ فرشتوں میں صرف عقل تھی، لہذا اللہ اللہ تھا۔ انسانوں میں یہ ساری چیزیں رکھ کر اللہ نے انسانیت کا امتحان دیا کہ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عقل جیسا جوہر رکھتے ہوئے، عقل جیسا جوہر رکھتے ہوئے غصے کو کنٹرول کر لیں، شہوت کو کنٹرول کر لیں، حسد کو کنٹرول کر لیں۔ اگر یہ چاروں چیزوں کو کنٹرول کر لے رہے ہیں تو یہ فرشتے سے افضل ہیں، احسنیت کی منزل پر ہیں۔ اور اگر یہ چاروں چیزیں عقل جیسے جوہر کے ہوتے ہوئے عقل پر غصہ غالب آ گیا، عقل پر شہوت غالب آ گئی، عقل پر لالچ غالب آ گیا، عقل جیسا جوہر ہونے کے باوجود یہ چاروں چیزیں ان پر غالب آ گئی، تو قرآن کہہ رہا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ جہنم کے سب سے خراب حصہ۔ صلوات پڑھ لے بات کو بہت چھوٹے سے وقت میں بیان کروں۔ عقل جیسا جوہر انسان نے رکھا تھا، لہذا اللہ نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسانیت کی منزل پر فائز کیا۔ یہ عقل ہی تو ہے کہ جس نے ہوائی جہاز کو بنایا، یہ عقل ہی تو ہے کہ جو ہوائی جہاز کو اڑا رہی ہے، یہ عقل ہی تو ہے جو اس دنیا کو ترقی پر ترقی دیتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کس نے یہ ساری دنیا کو روشن کر دیا؟ اسی چھوٹی سے دماغ میں جو اندر اللہ نے عقل رکھی۔ عقل جیسا جوہر ہونے کے باوجود تم نے غصے پر قابو نہ کیا، تم نے لالچ پر قابو نہ کیا، تم نے حسد پر قابو نہ کیا، تو پھر یاد رکھنا جہنم کا سب سے خراب طبقہ ہے۔ اور اگر اس جوہر کے ہوتے ہوئے تم نے ان سب پر قابو پا لیا تو تم احسانیت کی منزل پر ہو، تو پھر یاد رکھنا ہم تمہیں ایسا انعام دیں گے جو کبھی نہ مٹنے والا انعام ہوگا، کبھی نہ ختم ہونے والا انعام ہوگا، کبھی برباد ہونے نہ والا نہ، ایسا انعام، ایسا اجر، ایسی جزا ہمیں ہمارے پاس ہے عطا کی۔ آپ دیکھ لیجیے تاریخ میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن افراد نے اپنی عقل جیسے جوہر کو استعمال کیا اور غصے پر قابو پا گئے، لالچ پر قابو پا گئے، حسد پر قابو پا گئے، شہوت پر قابو پا گئے۔ اللہ نے انہی کے لیے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، انہی کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، انہی کے لیے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔
قربا. یہی وہ افراد تھے کہ جن کی خلقت کے بعد اللہ کہہ رہا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین. صلوات پڑھ دو. دین عقل کا نام ہے, مذہب عقل کا نام ہے, اسلام عقل کا نام ہے. دیوانوں پر نماز واجب نہیں ہے, پاگلوں پر روزہ واجب نہیں ہے, مسجد میں آنا منع ہے. عقل والوں کے لیے اسلام ہے, عقل والوں کے لیے قرآن ہے, عقل والوں کے لیے دین ہے. پاگلوں کے لیے کچھ نہیں ہے دین میں, دیوانوں کے لیے نماز نہیں ہے, دیوانوں کے لیے عبادت نہیں ہے, عقل والوں کے لیے قرآن. لہذا وہ عبادت کا مہینہ ہے جسے ماہ رمضان مبارک کہا جاتا ہے. جس کے لیے میں نے اتنی ساری جملے کہہ ڈالے. ماہ رمضان مبارک جس کے لیے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے قد اقبل الیکم, تمہارے درمیان اللہ کا مہینہ آ رہا ہے, مہمان بننے کے لیے اس کے لیے تیار ہو. اگر کوئی ناراض ہے تو اسے راضی کرو, اگر کوئی تم سے روٹھا ہوا ہے تو اسے بنا لو, اگر کوئی پریشان ہے تو اس پر کی پریشانی دور کر دو. ان ساری باتوں کے بعد پھر خدا کے مہمان. تم خود دیکھ لو اپنے آپ میں کہ تم ایسی جو بڑی محلے میں بڑی معزز ہوتی ہے, تم معمولی انسانوں کے یہاں مہمان جب بنتے ہو تو چاہتے ہو ہر طرح سے جسم آراستہ رہے, لباس صاف ستھرا رہے, کوئی خرابی, کوئی کیا نام بیماری یا کوئی ایسی چیز ہمارے ظاہر یا باطن میں نہ ہو کہ جس سے ہمارا مہمان, ہمارا میزبان ہمیں اگنور کرے, ہمیں نظر انداز کرے, ہمیں جو ہے دیکھے نا, ہے نا. تو اب تم خدا کے مہمان ہونے جا رہے ہو. تو جب خدا کے مہمان ہونے جا رہے ہو تو اپنی روح کو بھی بہتر طریقے سے پاک اور صاف کر لو, اور اپنے جسم کو بھی بہتر طریقے سے, تاکہ اس کی مہمانی وہ تمہیں اپنی مہمانی میں لے سکے, تاکہ ہم اس کے مہمان, وہ ہمارا مہمان. عقل جیسے جوہر کو استعمال کرے. ماہ رمضان میں کوئی بہانہ نہیں چلتا. زبردستی روزہ نہیں رکھ رہے, کہہ رہے پیاس لگتی ہے, ملا سب خوب برداشت نہیں ہوتی. عقل استعمال کرو, نفس پر کنٹرول کرو, عقل استعمال کرو, شہوت پر کنٹرول کرو. عقل جیسا جوہر تمہارے اندر رکھا ہے, اگر تم نے اس کو استعمال کر لیا تو خدا نے تمہیں احسن کہا ہے, اور اگر استعمال نہیں کیا تو تمہیں کو اللہ نے ایسا. عقل والوں کے لیے ساری چیزیں. کربلا کے میدان میں یہی منظر ہے بالکل سیم. ایک طرف وہ ہے کہ ان کے لیے قرآن اترا ہے, قرآن آیا, قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے. ایک طرف وہ ہے جو حافظ قرآن ہے, قرآن کو خوب رٹے ہوئے, خوب پڑھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ نہیں جانتے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں یا کس کی شان میں. حافظ ہے قرآن کے لیکن نہیں جانتے آئے تدبیر کس کی پڑھا کر رہی ہے, کس کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے, کس کی عصمت کا اعلان کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر شہوت غالب تھی, حسد غالب تھا, لالچ غالب تھا. عمر صاحب کو کیا لے کر آیا تھا امام حسین کے مقابلے میں؟ شمر کو کون سی بات کربلا میں کھینچ کر لائی تھی امام حسین کے مقابلے میں؟ شہر رے کی حکومت ہی تو کھینچ کر لائی تھی. کیا ہے یہ لالچ تھا, یہ لالچ تھا شمر کو جو کربلا میں امام حسین کے مقابل میں کھڑا کر لیا. لالچ ہی تھا, ورنہ ہی تو مولا کائنات کے ساتھ صفین میں لڑا کرتا تھا, ساتھیوں میں ہوا کرتا تھا شمر, جس نے امام حسین نے لڑا. یہ سب چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے عقل مغلوب ہو گئی, شہوت غالب آ گیا, لالچ غالب آ گیا, حسد غالب آ گیا, غصہ غالب آ گیا. یہ چاروں چیزیں کربلا میں کام کر رہی. ورنہ جو تھے وہ انسان ہی تو تھے, حیوان تو نہیں تھے نا. سب کلمہ پڑھنے والے نبی کے تھے, جن کو جھوٹ بول بول کر لایا تھا کہ ہم باقی کے مقابلے میں لے کے جا رہے ہیں, بے نمازی کے مقابلے میں لے کر جا رہے ہیں. جھوٹ بول بول کر بلایا گیا تھا کربلا کے میدان میں. یہ سب ہوتے کہ ان کے پاس عقلیں تھیں لیکن استعمال نہیں کیا. حسد غالب ہو گیا, لالچ غالب ہو گیا, شہوت غالب ہو گئی. لہذا اس کو قتل کر رہے ہیں کہ جو فرزند سرکار, کہ جس کو رسول اللہ نے بار بار پہچنوایا ہے, اس کے قتل پر آمادہ ہو گئے, جس کے مٹھیوں میں رسول اللہ نے اپنی زلفیں دی ہیں. اس کے قتل پر آمادہ ہو گئے مسلمان کی, جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو الناس ھذا حسین بارکو, کہ لوگوں پہچانو یہ حسین.
اس کو قتل کر رہے ہیں جس کے لیے نماز میں سجدے کو طول دیا گیا ہے. رسول اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. جبریل نے کہہ دیا جب تک حسین نہ اتر جائے تب تک آپ سر نہ اٹھائیے گا. آپ سوچئے حسین کے آگے رسول کو حکم نہیں ہے سر اٹھانے کا. اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے حسین ابن علی کا. رسول کو روک دیا گیا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے تب تک آپ سر نہیں اٹھائیے گا. اللہ اللہ ایسے مرتبے پر فائز حسین ابن علی علیہ السلام. اور کیا کیا کربلا کے بن میں گھیر کر لائے ہیں اور چاروں طرف سے کبھی اس کے اولاد کو مار رہے ہیں, کبھی اصحاب کو قتل کر رہے ہیں, کبھی کسی اور. جب آقا حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار و اولاد میں سے کوئی نہیں بچا, اب حسین ہے اور حسین کی تنہائی ہے. اللہ نہ کرے کسی بندے پر ایسی تنہائی آئے جیسی حسین ابن علی پر کربلا کے میدان میں. سب نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن ہر انسان حسین کے خون کا پیاسا نظر آ رہا تھا. ہر انسان چاہ رہا تھا کہ ہم حسین کے سر و تن میں جدائی کر لیں تاکہ امیر شام سے بہتر انعام پا سکیں. ہر انسان, اور یہ روایات میں ملتا ہے کہ کئی افراد حسین سجدے میں تھے, کئی لوگ جو ہیں بڑھے ہیں امام حسین کے سر و تن میں جدائی کی, کئی لوگ بڑھے ہیں. روایات موجود ہے یہ باتیں. کئی افراد بڑھے, جب جب بڑھا جو بھی بڑھا امام حسین نے سر اٹھایا تو امام حسین کے چہرے میں رسول کا چہرہ نظر آیا, واپس ہو گیا. کئی افراد بڑھے ہیں, جب جب جو بڑھتا تھا حسین اٹھاتے تھے سر, اس کو نانا رسول اللہ کا سنت چہرہ نظر آتا تو حسین کے چہرے واپس ہوتا. لیکن وہ ظالم ابن ظالم جسے کہہ لیا گیا, شقی ابن شقی, شقی القلب, شمر ابن ذوالجوشن, خدا کی لعنت اس پر. جب سب پیچھے ہٹ گئے تو یہ ملعون بڑھا, اور کس شان سے بڑھا. یہ جو خنجر تھا وہ تیز دھار کا تھا, اس کو پتھروں پر مارتا ہوا چلا. کیوں کر رہا تھا یہ؟ تاکہ حسین کے سر و تن میں جدائی تو ہو لیکن اذیت کے ساتھ ہو. یہی وجہ ہے کہ علماء صاحب نے 12 سر پہ ماری ہے ملعون نے, تب سر و تن میں جدائی ہوئی ہے. بس سر و تن میں جدائی ہونا تھی. فرات کا پانی نہروں کے برابر اچھلنے لگا, زمین کربلا ہلنے لگی, سورج کو گہن لگ گیا, زینب گھبرا گئی, دوڑتی ہوئی سید سجاد کے خیمے میں پہنچی. اے بیٹا سید سجاد, ارے دیکھو یہ زمین ہل رہی ہے, یہ منادی کیسی ندا دے رہا ہے. سید سجاد نے غصے سے فاقہ کیا, سر کو اٹھائے. اے ابو بھی اماں, ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا, بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے. آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے بیٹا تم کس کو سلام کر رہے ہو؟ اے ابو بھی اماں, ابھی ہم یتیم ہو گئے, ہمارا بابا مارا گیا. وہ نو کے نیزہ پر بابا کا سر. اللہ اللہ وسيعلم الذين ظلموا مولانا ہمارے عبادت کو آگے بڑھنے سے روکے. جو بیمار ان سب کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. بنارا جہاں جہاں شیان حیدر تباہ جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. خدایا حقیقتوں سے تو ہی آگاہ اور واقف ہے. ان کافرین اور ان مشرکین اور ملحدین نے جو کرونا جیسا بیماریوں کو پھیلا رکھا ہے, اس بیماری سے اور تمام بیماریوں سے ہر مومن مومنات کو تحفظ فرما, حفاظت فرما. خدایا جو بیمار ان سب کو شفائے عاجلہ عطا فرما, میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے غلاموں اور ناصروں اور مددگاروں میں شمار. اللہم بحق زہرا و علیہا و مالہا و بنیہا وسر المصور اور رابطے سے مرتبہ سورہ الحمد و کی مطلب اللہ تعالیٰ مہندی مرزا والجعفر. مہندی مرزا والجعفر.